اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، فیضیاب ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل ہوں. اس کا اگر فضل، اس کا کرم اور اس کی ہدایت نہیں ہوتی تو ہزار بہانے آ جاتے اور یہ پروگرام نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے چلتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ سعادت دی کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ سے، اور اولیاء کرام جو کہ اس خزانے کو جمع کرتے آ رہے ہیں ان کی ان کتاب سے، حکمت سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں. تو جس طرح پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ شرطیہ عبادات میں اگر قلب انسان کا حاضر نہیں ہے، اور قلب کے اندر جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے فی قلوبہم مرض، انسان اس کا اگر تزکیہ و تصفیہ نہیں کرے گا تو ان شرطیہ عبادات سے مکمل طور پر فائدہ انسان حاصل نہیں کر سکے گا اور مستفید نہیں ہو سکے گا. امید ہے مولانا فیضانی کے جو طریقہ کار، جو کہ ایک بہت بہترین ڈائگنوسس اور اس کا سلوشن پیش کیا تھا، اس سے آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے. اور شیاطین جنی و انسی، جو کہ انسان کی اگر دشمنی ہے اور انسان کے ساتھ کسی چیز کی دشمنی ہے تو وہ ہے نور ایمان کی. وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان اگر عبادت میں ہے تو وہ بے حضور ہو، اور اگر عبادت کر لی ہے سمہاؤ تو اس سے جو نور حاصل ہو چکا ہے اس سے وہ اس کو کس طرح اس ایمان کو ریاکاری سے اور جتنی بھی مختلف رذائل اخلاقی ہیں اس کے ذریعے اس کو ضائع کر دے، اس میں کوشاں رہتا ہے، کیونکہ اس کی جاب ہے اور اسی کی اس نے قسم کھائی ہے اور اسی کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے. تو یہ تمام کے تمام چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ آج کی ایپیسوڈ جو میں نے رکھی ہے وہ رکھی ہے ایک اور پہلو کے اوپر، جس کے اوپر بہت کم انسان کا دھیان جاتا ہے، مگر دین اسلام مقدس کے اندر اور اس راہ طریقت کے اوپر، طریقت الاسلام، طریقت الایمان کے اوپر بہت ضروری پہلو ہے، جس کے اوپر ہم شاید ہم نے کبھی اس طرح نہ سوچا ہو، اور وہ ہے استادان اور استاد کی گائیڈنس، اس کا ادب و احترام. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ، یہ ایک بہت بڑی ریسورس جو کہ ہمیں ایک معزز انسان، ایک مستفید انسان، نالجبل انسان، اور وہ انسان جو کہ آگے چل کر کچھ بھی بنتا ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر بناتی ہے، وہ ہے استاد کی محنت. اور اس کی کہنا چاہیے بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر خود رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ. استادان دنیا کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، اور خواہ کوئی بھی دنیا کا علم ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ واحد ذریعہ ہیں، بہترین ذریعہ انسان کا وہاں تک پہنچانے کے لیے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ اسی تعلیم و تعلم سے تمہاری نشو نما ہوگی. اور ایک انسان اگر جس کی بھی کیفیت صحبت میں بیٹھے گا، انسان اسی کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا. تو اس کی بنیاد اگر آپ غور و فکر کریں استاد کی، وہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلے استاد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. آغوش مادر و پدر، وہی اس کو چلنا پھرنا، کہنا اور تمام ضروریات جو کہ اس وقت بچہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سکھاتے ہیں. اس کے بعد آپ غور و فکر کریں کہ انسان دنیا کے اندر اگر کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے
تو سب سے پہلے انسان ڈھونڈتا ہے ایک ایسا مدرسہ اور اس مدرسے کے اندر ایسا استاد جو کہ اس کو الف با تا سا ٹیچ کر سکے. اگزامپل لے لیتے ہیں کچھ سبجیکٹس کی، جس طرح فزکس ہو گئی، کیمسٹری ہو گئی، بایولوجی ہو گئی، ہم سب نے پڑھے اسکول کے اندر، ہائی اسکول کے اندر. انسان سوچے کہ اگر لوگ اس پر بحث کرنا چاہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی کتابیں موجود ہیں، ان کی آنسرز بھی کتاب کے پیچھے موجود ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی فیس بھرنے کی، اسکول میں داخلہ لینے کی، اور صبح ہی صبح اٹھنے کی، محنت مشقت کرنے کی، ایک ایک گھنٹے کا سفر طے کرنے کی، اور یہ تمام کی تمام ہارڈ شپس لے کر زیر استاد بیٹھ کر پڑھنے کی. چاہے انسان خود بھی کر لے، مگر یہ اصول بھی نہیں ہے اور یہ انسان کر بھی نہیں سکتا. آگے چل کے میں بتاؤں گا اس کے خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر ایک راز رکھا ہے، ایک سیکرٹ رکھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور تمام کی تمام مشکلات برداشت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ علم فوراً نہیں، وقتاً و فوقتاً، روز بہ روز، مہینہ، سال، سیمسٹر بائی سیمسٹر، کریکلم بائی کریکلم حاصل کرتے ہیں. اور اینڈ کے اندر جب انسان 10 سال لگاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ہائی اسکول گریجویٹ، اور 1 2 سال 4 سال لگاتا ہے کالج گریجویٹ، اور لگاتا ہے یونیورسٹی گریجویٹ، اور آہستہ 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 علم کے مدارج طے کرتا رہتا ہے، تمام کے تمام زیر نظر استاد. اور وہ استاد بھی ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں، انسان سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. تو اب اسی اگزامپل کو انسان اگر سمجھ گیا اور اس کو ہم سمجھ گئے کہ یہ ہماری اس دنیا کا جب سے ہم پیدا ہوئیں جب تک رہیں گے یہ چلتا رہے گا. تو اب آ جاتے ہیں ایک تعلیم کی طرف، ایک کتاب کی تعلیم کی طرف، جو کہ زمین کے استاد کی لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہے کتاب آسمانی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں، آسمانی کتاب کو لوح محفوظ سے آسمانی زمینی آسمان پر اتارا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً قلب اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قلب مبارک پر وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے کے اندر مکمل فرمایا. تو یہ کتاب جو کہ زمینی بھی نہیں ہے، آسمانی ہے، اور اس کتاب کے علوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب شروع میں اس کو کہہ دیا کہ ذالک الکتاب ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس سے پہلے اس کو ہاتھ لگاؤ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، پہلے بتا دیا. اور اس کے بعد جس کے علوم ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس کے علوم میجورٹی یؤمنون بالغیب میں ہے. باریک نکتہ ہے، مطلب کہنے کا کہ جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں تھوڑا بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے جو اسپریچول ایلیمنٹس ہیں، ہر ایک کو لے لیں، انسان روح کو لے لے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، غیب کا ایلیمنٹ ہے، یہ نظر آنے والی کوئی چیز نہیں. نمبر 2، انسان کی نفس امارہ بالسوء لوامہ مطمئنہ، جو کہ اقسام قرآن عظیم شان کے اندر آئی ہیں، یہ بھی غیب کے اندر. تیسرا بہت اہم پہلو انسان کا، تتنزل علیہم الملائک، ملائک کا پہلو، یہ بھی غیب کے اندر. چوتھا پہلو کہ جس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی کچھ ایپیسوڈ کر چکے ہیں، اور اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے جس سے پناہ لینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آخری صفحہ بند کرنے کے بعد بھی جس کو کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اور اس کا فلسفہ شیطان انسی و آفاقی و جنی و انسی، تمام کے تمام اس کی ڈیٹیلز، یہ بھی غیب کے پہلو ہیں. یہ اسپیشلائزیشن اس کتاب کی جو کہ ٹیچنگ سی زیادہ تر اس کی غیب کی ہے، اور فقہ شریف جو کہ ان تمام کے تمام کی اصولوں کو بتاتا ہے اور اس کو ایک
پرنسپل کے اندر ڈھال کر ان عبادات کو کرنے کا طور و طریقہ بتلاتا ہے. یہ تمام کے تمام علوم اس کتاب کے انسان کس طرح سوچ سکتا ہے کہ جب تک وہ ایک ایسے استاد کے زیر نگرانی آ کر ان کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو وہ خود بخود اس کو حاصل نہیں کر سکتا. کہ جس طرح ایک کیا خوبصورت فرمایا کسی نے، ایک عارف نے فارسی میں، کہ ہیچ کس از پیش خود چیزی نشد، ہیچ آہن خنجری تیزی نشد. کہ ہر انسان از خود بخود کوئی بھی چیز نہیں بن سکتا. ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، فلسفہ نگار ہو گیا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا عہدہ ہو گیا، خود بخود نہیں بن سکتا. ہیچ آہن، اسی طرح جس طرح کوئی بھی لوہا خود بخود تیز چاقو یا خنجر نہیں بنتا. اس کو ایک گولڈ سمتھ کی ضرورت ہے کہ اس کو وہ گرمائی کے اندر رکھے، آگ کے اندر رکھے، لوہے کو بنائے، اس کو تراشے، اس کو تیز کرے. محنت کی ضرورت ہے، ایک وقت لگتا ہے اس کے اوپر. آگ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، حضرت غالب صاحب کہتے ہیں. تو مطلب یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے. اس میں جس طرح ہم نے سائنسی علوم جب حاصل کرے تو اس کے اندر سالوں لگے، سالوں کی محنت کے بعد انسان ایک عہدے پر فائز ہوتا ہے اور بن جاتا ہے خود کچھ نہ کچھ. کیونکہ وہ اس پورے پروسیس سے میتھڈولوجیکل طور پہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اس کو حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے، اور وہ کوالیفیکیشنز، وہ کریڈینشلز حاصل کرتا ہے ایکیڈیمکلی، کہ جو کہ اس کے اس سے پھر مظہر ہوتا ہے اس کا، وہ اس سے آیا ہوتے ہیں، اور وہ اسپیشلائز ہوتا ہے. ویدر بھی کہنا چاہیے کہ ایک سرجن بنتا ہے انسان، یا انجینئر بنتا ہے، یا ڈاکٹر بنتا ہے، یا سائنٹسٹ بنتا ہے، اور ڈفرینٹ انسان کے کوالیفیکیشنز کے پیشے، پروفیشنز جو کہ اس دنیا کے اندر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر، فرشی ہو کر انسان نے اگر عرشی بننا ہے، دوسرے لفظوں میں مسلمان کے ساتھ ایک مومن بننا ہے، ایک صادق بننا ہے، ایک صالح بندہ بننا ہے، اور ایک متقی و پرہیزگار بننا ہے، ایک وہ انسان بننا ہے کہ جو اینڈ میں میرے پاس آئے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ قلب سلیم لے کر آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے استاد سے یہ تعلیم حاصل کرے کہ وہ استاد ایک عالم ہو، اور میکسیمم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کس طرح کر کے بتائی. ہمارے دور کے اندر ایسا عالم کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اس کی صحبت میں انسان بیٹھے، اس کے چہرے کو دیکھے تو کوئی چیز یاد نہ آئے سوائے اللہ کے. اللہ کا سبجیکٹ آن ہو جائے ایک دم سے. سب سے بہترین معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تھے. انہی کی ذات مبارک کے اندر بہترین اگزامپل ہے، اور انہوں نے بھی اسی چیز کو آگے کس طرح برقرار رکھا کہ جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے، ہزاروں سال بت پرستی کرتے ہوئے، اور ہر رذائل اخلاقی اس دور کے اندر موجود تھا، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں بیٹھے تو یعلمہم الکتاب یزکیہم و یعلمہم الکتاب، کہ ان کا تزکیہ و تصفیہ کیا، اور صحبت میں بیٹھے تو ان کو ٹائٹل مل گیا صحابہ کرام کا، جن کی اگزامپل آج تک نہیں ملتی. تو مگر جب صحابہ کرام کے دور کے بعد یہی پروسیس آگے جاری رہا، تو پھر یہ پروسیس برقرار رہا آج تک، اور ہمیشہ تا قیامت رہے گا جب تک حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہو جاتا. اور وہ پروسیس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولیوں کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے. اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں اشہد اس کی ضرورت ہے. اور خاص کر اسلام جو آسمانی ریلیجن، جو کہ ایک ضابطہ حیات ہے اور ایک مکمل
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس طرح پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ودا کے اندر فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ اور نعمت تمہارے لیے میں نے پوری کر دی، جو کہ دین اسلام مقدس ہے۔ اس کو بہترین طریقے سے حاصل کرنا اور تصفیہ و تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اگر ایک بہترین استاد سے اگر انسان نے حاصل نہیں کیا تو بہت مشکل ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی صراط المستقیم پر آرام سے مطلب یہ کہ چل سکے۔ کیونکہ اب اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ انسان ایک پہلے دنیاوی اگزامپل لیتے ہیں پھر روحانی، کہ فرض کریں مجھے تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، مگر کسی بھی فارمیسی کے اندر جاتا ہوں، لائن سے میرے رائٹ اور لیفٹ پہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن رکھی ہے، میں لے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہو، کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اپنا اپوائنٹمنٹ لوں اور پیسے ایکسٹرا بھی اس کے دیکھنے کے دوں، اور اتنی جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں اپنے ذہن سے چلوں، ہوا مجھے تھروٹ انفیکشن ہے اور اللہ نے کیا فرض کریں اسٹریپ تھروٹ جو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر میں اوور دا کاؤنٹر کوئی بھی میڈیسن لے لوں گا میں زیادہ بیمار ہوں گا، کیور مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ انفیکشن اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سے صحیح نہیں ہوتا، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے جو کہ صرف ڈاکٹر ہی پرسکرائب کر سکتا ہے۔ جب یہ اگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس کو اب دوسرے پہلو سے سمجھتے ہیں، یہ کہ انسان اسی طرح روحانی، اسلام ایک روحانی ریلیجن ہے، تو اس کے اندر اگر اس کو، اور اس کے اندر امراض بھی ایک لمبی لسٹ ہے اس کی، انسان اگر میں انٹرنیٹ سے پڑھ لوں گا یا میں اس اسکالر سے سن لوں گا یا میں اس سے سن لوں گا یا میں اس سے سن لوں گا اور اپنی مرضی سے میں یہ کتاب ٹٹول لوں گا، یہ مجھے بھی سمجھ ہے، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، اگر اس کے اندر رہا اور ایک پروسیس سے زیر استاد یہ علم حاصل نہیں کیا تو ہوگا یہ کہ انسان کا جو قلبی مرض ہے، کیونکہ اس نے استاد سے حاصل نہیں کیا تو وہ مرض روز بروز صحیح نہیں ہوگا، بلکہ فزادہم اللہ مرضا، تکبر اور عجب اور کینہ، حسد، اس قسم کے امراض خواہ وہ انٹرنیٹ سے کتنا ہی پڑھ لکھنا لے اور یا خود بھی تعلیم و تعلم کر لے، کیونکہ اس پروسیس سے نہیں گزرا تو اس کی ڈیزیز کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، جو اس کی ہزاروں اگزامپلیں آج کے دور کے اندر ملتی ہیں، کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے ہمارے جو گریٹ علماء کرام ہیں، جو 4 ریلیجن، امام حنفی، شافعی، حنبل اور امام مالک، ان کے بارے میں ان کی بھی اگر سوانح حیات اور ہسٹری انسان پڑھے، امام احمد بن حنبل اگر بیٹھتے تو صحبت اگر اختیار کرتے تھے تو وہ بشر الحافی کی صحبت بیٹھتے تھے، جو کہ اس دور کے ولی اللہ گزرے۔ لوگ پوچھنے بھی آتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے اور یہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے بشر الحافی کے۔ تو امام احمد حنبل سے پوچھا کہ بھائی آپ ادھر جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو فقہ کے ماسٹر ہیں۔ کہتے ہیں ہاں، اگر تمہیں فقہ کے بارے میں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو میں حاضر ہوں، مگر فقہ کو بتانے والا اور اس کا جو کہنا چاہیے جو اس کا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو بشر حافی زیادہ بہتر سمجھتا ہے مجھ سے، تو میں روحانیت کے علوم اس سے حاصل کرنے جاتا ہوں۔ اور تمام جو امام تھے وہ ایک دوسرے کے شاگرد اور استادان بھی تھے، پوری ایک لڑی ہے۔ تو ہر کہنے کا مطلب یہ کہ ہر دور کے اندر لوگوں نے اگر کوئی چیز حاصل، خود حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کتب کے اندر اپنا جو ٹیچر بنایا وہ حضرت مولانا رومی کو کہا ہے، روحانی ٹیچر، کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد۔ اپنی کلیات میں لکھتے ہیں
کہ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ اگر میرے پاس نہیں آتے، میرے روحانیت کو مضبوط نہیں کرتے، تو اور انہوں نے میرے ہی غبار سے مختلف جلوے تعمیر کرے، جو کہ میں نے شعر کی صورت کے اندر اپنے کتب کے اندر اس کو مطلب یہ کہ بند کیا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ کے جو استاد تھے، حضرت شمس تبریز، اور اسی طرح حضرت مولانا فیضانی سلسلہ قادریہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے، اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول کہ وہ کہتے تھے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ. کیا اس کا مطلب یہ کہ روحانیت کے اندر اگر میرا ختم تمام اولیاء کے مطلب کا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میری نظر خاص تمام اولیاء کرام کا اوپر ہے. کیوں؟ اور اسی طرح یہ ایک پوری لڑی ہے آل دا وے ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو کہنا چاہیے یہ علوم سینہ با سینہ روحانیت کے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور جو میں نے شروع کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ایک راز کی چیز آپ کو بتاؤں، اور یہ کہ استاد کے ذریعے، استادوں کے ذریعے ان کی صحبت میں بیٹھ کر، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی حکم دیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سنت برقرار رکھی، اس کا ایک خاص راز یہ ہے کہ انسان جب صحبت میں بیٹھتا ہے، اس صحبت کے ذریعے زیر استاد، کامل استاد، عالم استاد اور تزکیہ و تصفیہ پہ مہارت رکھنے والا استاد جب وہ کلام کرتا ہے، تو اس کی صحبت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک بنیاد رکھی ہے کہ جو بھی اس کے سامنے اس کی صحبت سے فیضیاب ہوگا، اس کے قلب کے جو خاص ایمان کے جو سیلز ہیں اور علم کے جو سیلز ہیں، وہ چارج ہونے کی شرط ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیر استاد بیٹھنے میں رکھی ہے. یہ ہے بہت باریک نقطہ جو کہ خود انسان پڑھ سکتا ہے مگر خود کرنے میں نہیں آئے گی، نہیں مل سکتی وہ جو کہ اس سنت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برقرار ہے. اس لیے اگر ایک انسان ولی اللہ بھی بنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں، تو اس کا پہلے کوئی نہ کوئی استاد تھا. جس طرح ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے، حضرت حاتم الاسم کی، ان کے استاد تھے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی طرح تمام تذکرۃ الاولیاء اور جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب زیر استاد اگر بیٹھیں تو انہوں نے کہنا چاہیے تقوی کی جو یہ بہترین دولت اس دنیا اور آخرت کی حاصل کریے. تو امید ہے اس باریک نقطے کو کہ استادوں کی ہدایت کی ہر دور کے اندر کیوں ضرورت ہے، اس کا یہ باریک نقطہ آپ کو پسند آیا اور اس کو انسان اپنے دل کے اندر نقش کر لیں. اس لیے سب سے پہلے اگر ڈھونڈے اس روحانیت کے اندر استاد کے ذریعے حاصل کریں. میں نے بھی 10 15 20 سال الحمدللہ خود استادوں کے ذریعے یہ ساری کی ساری علوم حاصل کیے، اور جن کی تصاویر مولانا فیضانی کی کتابوں سے اور ان کی ٹیچنگ سے یہ سب چیزیں میں فیضیاب ہوا. اور اس لیے جتنے بھی اولیاء کرام کی جو بکس ہیں، انسان اگر فیضیاب ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کلام کے اندر ایک اخلاص کا نور ہے جو کہ انسان کے پھر قلب کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ تزکیہ و تصفیہ حاصل کرتا ہے، محنت سے، مشقت سے اور ریاضت سے، وظائف کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے. تو ایک روحانی اگر استاد ہوگا تو پھر وہ اسی ڈاکٹر کی مانند ہے کہ اگر اس سے انسان حاصل کرے گا کوئی بھی میڈیسن، تو وہ انسان کے مرض کے مطابق وہ وظائف دیں گے، وہ تعلیم دیں گے، وہ علوم دیں گے، جس سے انسان وقتاً فوقتاً وہ وائٹامنس کھا کے صحت یاب ہوگا اور اس کے علم کے اندر آہستہ آہستہ اضافہ ہوگا اور کیپیسٹی بڑھے گی. اگر ہوتا یہ کہ اگر ہم خود حاصل کریں گے تو کیونکہ کیپیسٹی ہماری ویک ہے، اور شیطان کے لیے دروازہ پھر کھل جاتا ہے، اور پھر ایک شیطان ہے ابو الخیر،
جو کہ آپ کو زیادہ زیادہ نمازوں کی، زیادہ زیادہ نوافل، تہجد کی طرف، اور اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ انسان عبادات کے اندر مشغول ہوگا، اور جہاں سے فیضیاب ہونا ہے زیر استاد ادھر آنے نہیں دے گا. باقی ہر چیز آپ کو بتا دے بھائی انٹرنیٹ ہے، دھڑ 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 آپ حاصل کرتے رہو، مگر انسان ہوگا کیا اس سے؟ کیونکہ انسان کی اندر کیپیسٹی نہیں ہے، باڈی ابھی اتنی کلین نہیں ہوئی، تو پھر وہ ان تمام ہیوی ڈوسز کی تاب نہیں لا سکے گا. اور انسان یہ وقت ایسا آئے گا، شیطان اس کو ایسا ملوث کرے گا کہ جو نوافل تو دور کی عبادات، اس کی جو فرض عبادات بھی ہیں، انسان اس سے بھی ایک وقت آئے گا دور ہو جائے گا. اور یہی کہنا چاہیے گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، جس پہ انسان پھر ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں نعوذ باللہ، جو انسان کو مرتد کر دیتے ہیں، اور ایتھیزم کی طرف انسان خود مسلمان ایک زمانے میں ہوتا ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے. اگر ظاہری نہیں تو انسان قلبی طور پر ایسے وسوسوں آ جاتے ہیں اس کے اندر کہ 5 وقت نماز دور کی بات ہے، انسان جمعے کی نماز میں بھی نہیں آ سکتا. اور یہ ایک ایسی قلبی وسوسے جو کہ اپنے وہ اہل و اقارب کو بھی نہیں بتا سکتا. کیونکہ اس نے یہ روحانی علم دین اسلام مقدس کا خود چلنے کی کوشش کری، اور شیطان جنی و انسی کے چنگل میں پھنس کر، اور ایک اور اس کا جو ایلیمنٹ ہے نفس امارہ بالسوء کا، جو کہ فحشا منکر اور ہر وہ چیز جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور لے کے جاتی ہے اس کی طرف پش کرتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، اور لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک وقت آتا ہے کہ ایسا تباہ کرتی ہے کہ انسان کے لیے پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور مین شیطان کا جو گول ہے کہ جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو تو تمام کی تمام اس کے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، مگر جب اس کا قلب اور اس کا سینہ جب آخرت میں کھلے تو اس کے اندر جو دل ہے اس کے اندر ایک ذرہ بھی ایمان کا نہ ہو، اور خاص کر وہ ایمان جو کہ اس نے علم سے حاصل کیا ہو، استاد کے ذریعے حاصل کیا ہو. شیطان کا مین گول یہ ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں سے جو طور طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ٹیچ کرا، صحابہ کرام جس صحبت سے بنے، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ روحانی علوم بھی بہترین استادوں کے ذریعے حاصل کریں، اور اس کو اپنے دل کے اندر لکھ لیں کہ استاد کا ادب اور استاد کی زیر نگرانی پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کو ہم سرسری طور پر نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو انسان اپنا نقصان کرے گا. امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین وہ استاد جو کہ ہمیں سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری طرف لے کے جائیں، اور وہ علوم ہمیں فیضیاب کریں کہ جو کہ ہمیں اس راستے پر گامزن کرے جو کہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ ہے، اور تاکہ ہم اس مجاہدے میں اس دنیا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حاصل کرنے میں کی سعادت حاصل کریں، اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں، اور آخرت میں جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو الا من اتی اللہ بقلب سلیم لے کر حاضر ہوں، اور کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو کہ ہم کہہ سکیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور بہترین خزانے جو کہ شکر کے، صبر کے، توکل کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے اور خدمت خلق اللہ کے بہترین جیسے جواہر اور اس دنیا کے اندر جو کہ موجود ہیں، ایک نیکی اور خوش تینہ ترین اخلاق کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا سے لے کر اس دنیا میں اس سے فیضیاب ہوں، لوگوں کو فیضیاب کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام ہماری عبادات بمال و جان و زبان قبول کرے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ابد الابد ہمیں اس اجر دے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
عالم بالا میں اور میں بھی اس کے ساتھ دائمی طور پہ ہم فیہا خالدون، اور نیکوں کی صحبت میں اگر اس دنیا میں رہیں تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صحبت ہمیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔